بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مولانا جلال الدین رومی، جن کی مثنوی پوری دنیا میں اپنے عرفانی مضامین کی وجہ سے مشہور ہے، مقبول عام ہے، اور اس مثنوی کی شان میں مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مثنوی مانوی مولوی، ہست قرآن در زبان پہلوی۔ اسی مثنوی مولانا روم سے ایک چھوٹا سا مضمون پیش خدمت ہے، عنوان ہے در صفت مرشد کامل، کہ ایک شیخ کامل کے اوصاف کیا ہیں اور اس کی نسبت کیوں ضروری ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں: من نجویم بعد ازیں راہ اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر، کہ اس سے بڑھ کر اب میں کوئی پرتاثیر رستہ نہیں ڈھونڈوں گا، اور وہ رستہ جو پرتاثیر ہے، جو منزل رسا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنے شیخ کو ڈھونڈوں گا، میں اپنے شیخ کو تلاش کروں گا، میں اپنے شیخ سے ملوں گا۔ کہتے ہیں: پیر آں باشد کہ بنماید رہے، راہ آں باشد کہ پیش آید شہی، کہ شیخ وہ ہے، پیر کامل وہ ہے جو سیدھا راستہ دکھائے، ایسا راستہ کہ جس پر چلیں تو بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین کے دروازے تک پہنچ جائیں۔ شاہ آں باشد کہ از خود شہ شود، نہ بلشکر گہو مخزن گہ شود، وہ ایسا بادشاہ ہے جو کہ کن فیکون کا مالک بن کر خود بخود بادشاہ بن گیا ہے، نہ کہ ایسا بادشاہ جو لشکروں کی بدولت ہو اور خزانوں کی بدولت ہو۔ یہاں ایک مقالہ ہمارے پیر طریقت، ہمارے شیخ کامل حضرت ابو انیس سرکار قدس سر العزیز کا ہے۔ فرماتے ہیں: مردوں کے عزم اور اللہ کی کن میں کوئی دوری نہیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو یوں بیان کیا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اب یہ شعر جو میں اب پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہوئے اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارکہ سے معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ خرد کے دائی نام نہاد دائی، اس کو موضوع بحث نہ بنائیں، یہ میں پیش کرتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں: اے مراتو جمال مصطفیٰ منچو عمر، از برائے خدمتت بندم کمر، کہ اے میرے شیخ، آپ میرے لیے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہیں، اور میں جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مانند آپ کا خدمتگار ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت کمر بستہ ہوں۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بکیل و کال، کہ اے میرے شیخ، آپ کی زیارت ہمارے ہر سوال کا جواب ہے، اور بلا شبہ آپ کے وسیلہ سے جب ہم اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ ہیم پر اللہ کہ با پر ہائے شیخ، تا ببینی اون لشکر ہائے شیخ، کہ قرب خداوندی کی منزلوں میں خبردار آگے قدم نہ رکھنا اس وقت تک جب تک تمہیں شیخ کامل کی رہنمائی میسر نہ آئے، اور تمہیں شیخ کے لشکروں کی تائید جب نظر آنے لگے تو بلا شبہ تم آگے پرواز کے لیے تیار رہنا۔ مولانا روم فرماتے ہیں: چوں تو خواہی ہم نشینی با خدا، رو نشیں تو در حضور اولیاء، کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے تو پھر جا اولیاء کاملین کے صحبت اختیار کر۔ یہاں ایک شعر
مولانا روم کا ہی ہے، اور انہوں نے اس صحبت کو جو شیخ کامل کی میسر آتی ہے اس پر آپ نے کمال لکھا کہ یک زمانہ بصحبت اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ آگے لکھتے ہیں چوں شدی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا، کہ اگر تو عارفان حق اولیاء کاملین اپنے شیخ کامل کی صحبت سے دور ہو گیا تو اچھی طرح جان لے کہ تو اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ چوں تو پیوندی بداں شہ شہ شوی ذرہ باشیو لیکن مہ شوی، کہ جب تو اس بادشاہ اس شہنشاہ یعنی اپنے شیخ کامل سے ملے گا تو سمجھ لے کہ تو بھی بادشاہ بن جائے گا، اگرچہ ذرے کی مانند تو ایک چھوٹا سا ایک حقیر سی مخلوق ہے، لیکن یہ شیخ کامل کی صحبت کا فیض ہوگا کہ تو ایک مہکتا ہوا چمکتا ہوا چاند بن جائے گا۔ ہی بشو تو خاک پائے اولیاء تاب بینی ز ابتدا تو انتہا۔ روم کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ میری بات سن اور اولیاء کرام کے قدموں کی دھول بن جا، تاکہ تجھ کو ابتدا بھی نظر آئے اور تجھ کو انتہا بھی نظر آئے۔ اور اس شعر پہ اس بات کی انتہا ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نیم جاں بستان دو 100 جاں دہد آنچے درو ہمت نایاید آن دہد، کہ شیخ کامل کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جو تیرے مردہ جان کو ایک نئی طرح سے زندہ کر کے اس کو 100 جانیں عطا فرمائے گی، اور جو کچھ تیرے ذہن میں ہے یعنی جو کچھ تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا، تیرے گمان میں بھی نہ ہوگا، تیری فکر میں بھی نہ آیا ہوگا، وہ بھی تمہیں شیخ کامل کی نسبت سے میسر ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار خودی میں ایک اسی عنوان پہ ایک شعر لکھا ہے، اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیمیا پیدا کن از مشت گلے، کیمیا پیدا کن از مشت گلے بو سزن بر آستانے کاملے، کہ اگر تو اپنی مٹی کو سونا بنانا چاہتا ہے تو پھر کسی کامل کے آستانے پر بوسہ زن ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے مقربین کی محبت، ان کی عقیدت اور ان کی نسبت عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے شیخ کریم سرکار ابو انیس قدس سر العزیز کی ذات اقدس سے والہانہ محبت و عقیدت عطا فرمائے، اور آپ سرکار کی ہمیں اطاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا حیو یا قیوم۔